الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ثقلين كتاب الله وعترته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھو سارے حضرات.
محمد رستمی خواہم خدا را خدا را از تو عشق مصطفیٰ را اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو. اور اگر تساں ایک میری درخواست منو چاہاں یہ جڑے ورلے ورلے تھے بیٹھے ہوئے کٹھے تھی ونجو ہاں تو ایک سنت دی ادائیگی تھی ونجے ہاں ولا جلے روٹی کھاسوں انشاءاللہ ول بے شک کھلے تھی وجائے. جزاک اللہ. حدیث پاکی چاندے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایویں جڑ کے باہم دہن جیویں تسبیح دانے پوتے ہوئے ہوئے. تو اس طرح باہن ایک سنت عمل ہے اور ہر سنت دا ثواب مل دے. ہر سنت دا کیا مل دے؟ ثواب مل دے. میں تو کوئی اس واسطے کٹھا کیتے میں اللہ تو کوئی دی جزائے خیر عطا فرماوے. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز محترم و محتشم حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں قابل صد احترام صد تعظیم و تکریم میریاں محترمہ معززہ موقرہ مشرفہ اسلامی مائیوں تے بہنوں اللہ دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی حکایت مبارکہ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک فرمان میں تسو حضرات دے سامنے تلاوت کیتے. دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی میں عاجز کو شرح صدر نال دین دی بات بیان کرنے دی توفیق نصیب فرماوے. تسو حضرات دے تشریف کا گھناون میں عاجز دے حاضری اللہ پاک اپنی دربار قبول تے منظور فرماوے. اور جس مائی صحبہ دے ای سال ثواب واسطے اے پروگرام ترتیب دیتا گئے اللہ تو دعائے کہ مالک لم یزل مائی صحبہ مرحومہ مغفورہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے. تے اللہ انہاں کو دن قیامت دے سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی کچہری دے اندر جگہ نصیب فرماوے. اچھی آمین تے آکھو جا بھائی. میرے خیال ہے بخ زیادہ لگی ہے اس واسطے تسا ہل دے چل دے نہیں پائے. آمین ہی تو زبانی چو نہیں نکلدا. یہ روٹیاں دے پکڑ دی دبکار آدھا پہ انشاءاللہ میں بہت زیادہ گنا تا بھی 5 منٹ گن والے لیکن این شرط نال کے تسا حشاشیت بشاشیت نال باسو
انشاءاللہ رل کے روٹی کھا سو. میں بھی روٹی کو نہیں کھا دی. مطلب اس آخو بھائی مول صاحب روٹی کھا کے آئیں تے یہ شور پہنے بیٹھے تے سب کو ہی دوستو اے واز نصیحت دے پروگرام عقیدے اور عمل دی اصلاح واسطے منعقد کیتے ویندن. میرے آقا علیہ السلام دی سنت ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مکہ مکرمہ دے اندر تبلیغ دین کا آغاز فرمایا تو صحیح میں اپنے گھر دے اندر اپنے قبیلے یعنی قریشیوں کو ایک دعوت کا پروگرام بنا کے جمع فرمایا کہ صحیح کو اللہ دی طرف حکم آیا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے میرے محبوب جڑے تواڈے قریبی رشتہ دار ہیں قریبی قبیلے والے ہیں خون دا تے حسبی نسبی رشتہ ہے تواڈا انہاں دا انہاں کو تساں ڈراؤ واز دے ذریعے تقریر دے ذریعے نصیحت دے ذریعے. تو میرے آقا علیہ السلام نے تمام رشتہ داروں کو قریشیوں کو جمع فرمایا اور اپنے بھائی حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ انتظام کرو انہاں دے کھانے دا انہاں دی دعوت دا پیچھے تسا بھی کچھ انہاں کو واز کرے سو تے میں محمد بھی انہاں کو واز کرے سو. ایک گال حدیث جن کتابیں لکھی کھڑی ہے. کسا لکھی کھڑی ہے؟ علاؤ دے چاہ حدیث جن کتابیں میں اپنا بیٹھا کریں دا صحیح نے دعوت کی تھی جی میں آج مہر صاحب نے تواری کیا کی تھی دعوت کی تھی ہے ٹھیک ہے نا. ایک سنت عمل ہے بھی کہ جتا بھائی کھانا کھاسن مائی صاحبہ دی بخشش واسطے دعا ہو سی اتھائی نال نال تھوڑی بہو دین دی واز دے نصیحت دے تبلیغ بھی بولو نا تھی ویسی. صحیح نے دعوت فرمائی. منتظم کون ہیں؟ حضرت زورل بولو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. تو ڈھیلا ڈھیلا بولے دے پیچھے لوگ آدن یہ نٹھے ہوئے نا سونے علی کو نعوذ باللہ نہیں بنے دے. سارا عقیدہ ایمان ہے جیڑا بندہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے شان مقام عظمت کو ایک وال برابر بھی گھٹیں دے وہ بندہ دار اسلام تو خارج ہے ایمان تو خارج ہے. ہاں ایک گال ضرور کرے ساں کہ جیویں بعض کم علم لوگ آدن کہ اللہ عیاذ باللہ صحیح جرلے معراج تے گئے تے پیچھے نعوذ باللہ اللہ عیاذ باللہ نقل کفر نباشت. اللہ صحیح نے حضرت علی کو پردے دے اندروں بلھایا تے نبی صحیح کو پردے دے باہروں بلھایا. جو حضرت علی اللہ دے قریبی ہن تے نبی رشتہ دار ہن
قریبی ہن تے حضور علیہ السلام باہر دے ہن، اس واسطے نبی سے کو باہر ملایا، حضرت علی کو اندر ملایا تے بات اللہ سے آکھیا کہ میں تا چونکہ جسم کو لو پاک ہاں، اس واسطے میرے نبی کیڑی آواز تساں میرے نال گفتگو پسند کرے سو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی دی آواز تے اتھاں پیچھے جڑی آواز آندھی ہے وہ حضرت علی دی آواز ہے، خدا دی آواز علی دی آواز ہے تے علی دے نال نبی سے گفتگو کی تھی، اے سارا عقیدہ نہیں۔ میری گال سمجھ آندی؟ کوئی نہیں آندی بھئی؟ اے باقاعدہ اے گفتگو سٹیجہ تے ہو رہی ہیں، کلپس آ رہے ہیں سوشل میڈیا دے ہوتے۔ دوستو تسا دسو این دے بعد خدا دے گھر کیشے بچے یا محمد مصطفیٰ دے گھر کیشے بچے؟ جلے حضرت علی اللہ دی آواز کوئی آواز ہی نہیں، وہ آواز کے دیئے ہیں حضرت علی دیئے خدا دے گھر کشے بچی تے نعوذ باللہ نبی سے پردے دے باہر تے حضرت علی سے پردے دے اندر۔ بیہل باقاعدہ پروگرام ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے میں اپنے بیان دے بعد کو دکھا سکتا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ منتظماً حضور برنور صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پروگرام دے جڑا پروگرام میرے آقا نے اللہ دے حکم نال ترتیب دیتا کہ وَأَنزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اپنے قریبیاں کو سر کے نزدیکیاں کو سر کے انہیں کو ڈراؤ، واز نصیحت کرو، بیان کرو۔ تو میرے آقا نے بھی بیان فرمایا اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے خطبات جنہ دا نام نہج البلاغہ اس دے اندر جو خطبہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے او خطبات جمع کیتے گئے، آؤ فرمیندن لوگوں اللہ میرا خالق ہے، میں اس دی مخلوق ہوں، اللہ میرا رازق ہے، میں اس دا مرزوق ہوں، اللہ میرا مالک ہے، میں اس دا مملوک ہوں، اللہ میرا خدا ہے تے میں اس دا بندہ ہوں۔ بندے دا کم لیں گے کہ بندگی کو لو باہر نکلے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بندگی دا عالم ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسم دے اندر تیر لگ دے اور وہ تیر اتنا گہرا ہے کہ حکیم و طبیب کڈھن دی کوشش کرے لیکن تیر نہیں نکل رہا، بڑا زور لائنے تکلیف ہوتی ہے، تیر نہیں نکل رہا۔ حضرت علی فرمیدے میرے کولی دا علاج ہے، انہاں کیا ہے؟ فرمایا میں اللہ دی بندگی شروع کرے نا، نماز پڑھ دا تو سب تیر کٹ گنائے۔ حضرت علی المرتضی نے نماز شروع کی تھی، آپ نماز پڑھ دے پائن، حکیم صاحب نے تیر چھکے، تیر بہر نکال آئے، بعد السلام آپ نے
نے پوچھے میاں دسو تیر نکلے یا کوئی نہ؟ دسیا گئے کہ تیر تے نکل گئے لیکن کیا تو کو پتہ نہیں چلیا؟ فرمایا میں کو اتنا ایک محسوس ہوئے جی میں اٹے چوال چھکی دے۔ فرمایا نماز تو بہر تے اتنا تکلیف محسوس کرے دے آوے۔ فرمایا لوگوں جب میں احکم الحاکمین دے دربار دے اندر حاضر ہویا گویا کہ میں اپنے اللہ دی عبادتی میں کر رہا ہم کہ اپنے خدا دا دیدار کر رہا تو میں کو دنیا دی کہیں شاید علم کو نہا خشیت الہی کنے خوف الہی کنے نماز دے اندر اتنا تضرع ہے اتنا عاجزی ہے کہ کیا کچھ ہوئے یا کیا نہیں ہویا میں کو ان دے بارے دے اندر علم ہی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، سیدنا علی المرتضی شیر خدا، نعرہ تکبیر۔ چوکوں حضرت علی دی اے شان اچھی نہیں لگ دی بھئی میں پچھلے بندیاں کو لو پوچھتا بھی لگتا ہی میں ہے کہ شاید تو کو او مخلوق اچھی لگے کہ جڑے نا بھی گھندن تو نا پورا نہیں یہ لکھ بھی کوئی لفظ ہے اللہ سے چاہ یار میں غلط آکھاں بے شک تو کو حق کے ایمیں کاغذ دے ایک ٹکڑے تھے لکھ کے آکھو جب مول صاحب تو غلط کر رہے ہیں اصل سنت والجماعت ہے سادہ عقیدہ ایمان ہے کہ اے او پاک ہستیاں ہیں او پاک لوگ ہیں کہ جنہ دا نام بغیر وضو دے گھننا بھی ناجائز ہے پاکاں دینا کیڑی زبان نال گھنی نے زورن بولو پاک زبان دینا تے اسا کیڑے گھن دے جڑا پورا ناوی نہ گھنو یہ کوئی ہٹ نہیں تفرقہ بازی نہیں یہ تو آپ کو نصیحت بیٹھا کرے نا نوجوانوں کو سنیوں شیعوں بریلویوں دیوبندی اہل حدیث کوئی بھی ہو ہر بندے دا یہ عقیدہ ایمان ہے شیعہ دا بھی یہ عقیدہ ہے کہ سونے علی دا نام پاک ہے ایکو کیڑی زبان نال گھنو پاک نال پاک زبان دے نال دیوبندی دا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اے نا پاک ہے ای پاک نا کو کیڑی زبان نال گھنو پاک زبان نال جلے زبان ناپاک تھئی کھڑی ہوئے بے وضو بندہ ہے بے غسل بندہ ہے سگریٹ پھونکی بیٹھے حکا پھونکی بیٹھے کوئی بیاہ نشہ کیتی بیٹھے اون ویلے اے زبان پاک اللہ دے چاہ نہیں ہے سیانے ہی وے تساں اکثر مساجد وے نہیں آئے تے بندے اندرو جلے نماز پڑھن ویندن واپس دیکھو نا باہر جڑیاں جوتیاں ہونجن جوتیاں دے وچ کئی دفعہ اساں ڈٹھے سگریٹ دی ڈبی اتھائی پئی ہوندی ہے بیڑی والی چونڈی دی جڑی ڈبی ہے پئی ہوندی اتھا یا کوئی نہیں پئی یا نسو تو صحیح آپس دی گالے میں باہر کہیں کو نہیں دسیں دا واز نصیحت دا پروگرام ایویں ہے یا کوئی نہ تو بھائیو میرا عقیدہ میرے اکابر دا عقیدہ کے سارا گھرانہ پاک میں جڑی آیت پڑھی ہے قرآن دی مالک لم یزل نے اس آیت کے اندر نبی دے گھرانے دا تذکرہ فرمایا وقرن فی بیوتکن وقرن فی بیوتکن ولا
تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی۔ اے پیغمبر دیاں گھر والیاں، اے پیغمبر دیاں بیٹیاں، اے نبی دیاں دھیاں، اے نبی دیاں بیٹیاں، اے نبوت دا خاندان، تسا گھر دے اندر سہنیاں لگ دیاں وے، گھر دے اندر اچھیاں لگ دیاں وے، کیوں کہ نبی دا گھرانا او پاک گھرانا ہے، او عزت والا گھرانا ہے، او شان والا گھرانا ہے، او مقام والا گھرانا ہے۔ میرے سندھ برادری والے دوستوں، علماء دیوبند اے عقیدہ ہے کہ جب قیامت والے دن اللہ دی بڑی عدالت دے اندر پیشی ہو سی، مولوی پیش ہو سن، پیر پیش ہو سن، ولی پیش ہو سن، غوث پیش ہو سن، قطب حاضر ہو سن، ابدال حاضر ہو سن، عباد حاضر ہو سن، تابی حاضر ہو سن، صحابی حاضر ہو سن، اللہ دے نبی اس مقام تے کھڑے ہو سن، اس ویلے پل سرات تو گزرنا پوسی، پل سرات جہنم دے اتے لگی ہوئی نومنی ہے، مولویہ کو حکم ہو سی پل سرات تو گزرو، پیرہ کو حکم ہو سی پل سرات تو گزرو، ولیہ کو حکم ہو سی پل سرات تو گزرو، غوث و قطب پل سرات تو گزر سن، عبدال و عباد پل سرات تو گزر سن، تابعین و صحابہ پل سرات تو گزر سن، کہ اسی اسناد اندر ہی موقع دے ہوتے اچانک نبوت دا گھرانا آوے سی، نبی دیاں بیٹیاں آوے سن، نبی دیاں گھر والیاں آوے سن، نبی دے اہل بیت آوے سن۔ او مائیاں بیویاں تو سبھی سنو، میرے عزیز نوجوانوں غور نال سنو، جب ایک گھرانا آسی ملائکۃ اللہ آواز دے سن، اللہ دے فرشتے منادی آواز دے سن، او مولویوں پیروں غوثوں قطبوں عبدالوں عبادوں اخیاروں تابعوں صحابیوں، اللہ دے نبی ہی میں تاں بھی نظرہ جھکا گنو، اکھاں جھکیاں کر گنو، ہن پل سرات تو محمد دا گھرانا گزر دا پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، مقام اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ اے میں آپ گل نہیں کر رہا، ذمہ داری نال عرض پیا کریں گا، میرے دوستوں میرے بزرگوں، میرے آقا نے میرے محبوب نے اس وقت سے فرمایا، اے میری امت دے لوگوں، میں تے دنیا تو جا رہی ہوں، میں تے دنیا تو ویندہ پیا، تے ویندے ویندے یہ دو چیزاں تھوڑے اندر چھوڑی وینا، دو چیزاں ایک اللہ دا قرآن چھوڑی وینا، تے بیا اپنے اہل بیت چھوڑی وینا۔ کتنی چیزاں؟ ایک زور بولو قرآن، تے بیا اپنے اہل بیت۔ اساں قرآن نال تعلق بنائے، سبحان اللہ دمانا اے نہیں میرے دوستوں میرے بزرگ، تساں سارے حضرات جان دیو کہ اہل بیت دا گھرانا سارے واسطے حجت، سارے واسطے کیا ہے؟ تساں حیران تھے بیٹھے ہوئے، اصل میں دے دا بیٹھا، کیونکہ تو کو اے پڑھایا سکھایا ڈسایا گئے جو اے دیوبندی اہل بیت کو نہیں منے دے تے اہل بیت دے منکر ہیں، یہ دسیا گئے نا۔ تو ہوں تساں ایک ذہن بنائی ہوا دے کہ یہ اہل بیت دے کون ہیں، منکر ہیں، یا اے دسایا گئے کہ میاں جی میں اسا منے دے ہیں، یہ ہوئے نہیں منے دے۔ یقیناً میں تو کل سمی
اسا حضرت علی کو حضرت علی منے دے ہیں خدا، جڑے خدا منے دن یا خدا دا اوتار منے دن، یہ اوتار ہی ہے نا کہ معراج تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرنے والے حضرت علی ہن، وقت نبی صلی معراج تے کیا کرن گئے ہن؟ سوال بندے نہیں بندا اللہ دے چاہ حضرت علی تے حضور دے گھر ہی چھن کے کوئی نہ بولو نا، گھرا نا ہجرت دی رات جو پیغمبر مدینہ طیبہ واسطے رخصت تھے، شیعہ سنی بیان کرے دے کہ حضور اپنے بستر تے کے کو سما کے گئے، کے کو سما کے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سما کے گئے، تو گھر کے نہ گھر ہا، نبی سے نہ گھر ہا، حضور دا گھر ہا، وقت حضور سے ہی کولتے حضرت علی تھے گھاری چ موجود ہیں، وقت خدا پردے چ اکھے حضرت علی کو اندر بھی لائے تھے نبی سے ہی کو، یہ کیا ہے؟ سمجھ آندی ہے کوئی گال؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا علیہ السلام دے کول حضرت علی کل مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ طلب کرائیں سیدہ کائنات دا، بطول کائنات دا، اور میرے آقا دی خدمت چاہ کے عرض کی تیرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں علی توڑے کول تربیت پاتی ہے جو جناب ابو طالب نے توڑے سپرد کی تائی، بچپن تو لے کے جوانی تک میں توڑی خدمت دی اندر رہا، آقا میں فاطمہ دا رشتہ توڑے کول طلب کرنے واسطے آیا، میرے آقا نے فرمایا اہلا و سہلا یا علی، اے علی توڑا عمل مبارک، توڑا رشتہ طلب کرن مبارک، توڑا سوال کرنا مبارک، میں محمد نے اپنی بیٹی فاطمہ دا رشتہ تو حق دے دیتے، تو تے قربان کر دیتے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیدہ کائنات، بطول کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے گھر دے اندرن اور حضرت علی چلے حضور دے داماد بن گئے، اے بھی حضور دے گھر دے اندر ہیں یا کوئی نہ؟ بولو تے صحیح، تو ایک کیندہ گھرانا ہے؟ نبوت دا گھرانا ہے؟ کیندہ گھرانا ہے؟ نبوت دا گھرانا ہے نا؟ ایک گھر معمولی گھر نہیں، ایک گھر عام گھر نہیں، ہر گھر دے آداب ہوندن، ہر گھر دے پروٹوکول ہوندن، ایک توڑا گھر ہے، میرا گھر ہے، مولوی دا گھر ہے، پیر دا گھر ہے، ولی دا گھر ہے، غوث دا گھر ہے، ایک قطب دا گھر ہے، عبدالعال دا گھر ہے، جے دنیا دے اتے آؤں، اے ملک دا گھر ہے، خان دا گھر ہے، چودھری دا گھر ہے، اے جناب وزیر دا گھر ہے، مشیر دا گھر ہے، اے وزیر اعلیٰ دا گھر ہے، اے جناب گورنر دا گھر ہے، اے وزیر اعظم دا گھر ہے، اے صدر دا گھر ہے، ہر گھر دے اپنے آداب، ہر گھر دے اپنے پروٹوکول، کہ صدر دے گھر دے اندر بغیر اجازت کوئی داخل نہیں ہو سکتا، وزیر اعظم دا گھر اوے سی جڑا اس شان دے لائق ہو سی، او کوئی اجازت مل سی، جے اجازت مل سی تے اتھا آسی، جے اجازت نہ مل سی تے داخلہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تے نبوت دا گھر کوئی عام گھر نہیں، معمولی گھر نہیں، اتھا دیا سکورٹیاں دنیا دیا ہے کہ جناب اے صدر ہاؤس دی سکورٹی ہے، اے پی ایم ہاؤس دی سکورٹی ہے، اے سی ایم ہاؤس دی سکورٹی ہے، تے جڑا میرے آقا دا گھر ہے، میرے نبی دا گھر ہے، او دا محافظ میرا اللہ ہے۔ حفاظت کرنے والا کون؟
بولو جو نبی زمین تے نمائندہ ہوندے خدا دا، نبی اللہ دا زمین تے کیدا نمائندہ ہوندے ہیں اللہ دا. یہ جڑا لفظ ہے پیغمبر سن دے وے، پیغمبر پیغامبر یعنی پیغام پہنچاون والا. پیغام کہندا ہے اللہ دا تے پہنچاون والے او دے نبی ہیں. انہیں نہیں یہ قرآن ہے وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. میرا نبی اون ویلے تائیں علیحدہ نہیں جب تک میں وحی نہ کرا. یعنی جو میرے نبی دا بولیا ہوئے اوکے دا بولیا ہوئے اللہ دا. وحی دیا دو قسمین علمی گالے، وحی دیا دو قسمین، ایک وحی جلی ہے ایک وحی خفی ہے. وحی جلی اللہ دا قرآن ہے تے وحی خفی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے. یہ کئی لوگ میں سٹے جاتے آخر دن کہ نعوذ باللہ یہ گھڑیاں ہویاں حدیثہ ہن گھڑیاں ہویاں حدیثہ ہن. او بھائی جڑے وچ اگر کوئی کوڑے لوگ رلن تے گال کوڑی او پہ کریں دن. نعوذ باللہ میرے نبی دی حدیث کوئی جھوٹی بولو نا جھوٹی درمیانے چ روایت کرنے والے جھوٹے ہو سکدن. نہیں سمجھ آندی پہ سائیں دی ذاتن اللہ اپنی خدائی چ وحدہ لا شریک، محمد اپنی مصطفی چ وحدہ بولو نا لا شریک. نہ خدا دا کوئی ثانی نہ محمد مصطفیٰ دا کوئی ثانی. سائیں نے ایک گفتگو کی تھی، میں گفتگو کر رہی ہوں تسن سنن والے اگو 150-200 بندہ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا. ہر بندہ کوئی پوری گال سمجھ دے کوئی ادھوری گال سمجھ دے. جرلے اگھاں میرا نا گھن کے نقل کرے سی بیا بے دے اگوں بیا بے دے اگوں چوتھے بندے دے بعد گال پوری ہو سی ہلاؤ نہ ہو سی. ٹھیک ہے نا. اس واسطے بعض روایات دے اندر ایسے لوگ شامل تھی ویندن جڑے غبی ہوندن تھوڑی عقل یعنی بھولن والے ہوندن. اگر انہاں دی طرفوں کوئی گال آئیے تو بائی پاسوں تا وہ گال کھڑیے تھے تو سا انہوں نہ گھنو انہوں گھنو کہنا تو کو آکھا ویندے ناراض نہ تھی وائے میں کوئی تفرقے والی گال نہیں کر لیا تو کو سمجھاون دی گال پیا کرے. نبی سنگھ کو قرآن دا نسخہ حضور دی گھر والی سیدہ حفصہ دے کول وٹا ملینیا بیٹھیان تے بکری آئی تے وہ کھا گئی. بکری آئی تے وہ کھا گئی. فلہذا قرآن محفوظ کوئی نہیں نہ صرف وہ ہکو نسخہ ہا کہ چلو وہ تے بکری انہوں کھا گئی. ایک کئی ہزار حافظ جو ہن تے انہوں دے سینے دی تختی تے قرآن لکھا کھڑا ہا وہ تے کہیں نہیں کھادا. وہ تو خمیج گئے حضرت علی کو قرآن ہا کہیں ہا بولو نا ہائی نا. حضرت عثمان کو لو حضرت عمر کو حضرت ابوبکر صدیق کو آخر وہ نسخے تے ہن پتہ یہ آکھن نال نعوذ باللہ کوئی قرآن نامکمل تھی گئے. کچھ اللہ تو کو بھی عقل لیتی ہے. سوچا کرو اللہ دماغ دیتے ایویں نہیں بے پچھو جدے ویسو لوگ لکائی پچھو ویسو دگا چاہی انہاں جو آکھے جو نعوذ باللہ اے اہل بیت دا شان نہیں منے دے کہیں دے آکھن نالی میں ہوویں دے. میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کرنیاں میری مائیاں بیبیاں بیٹھیاں نونا واسطے کہ سیدہ کائنات بطول کائنات سیدت نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ دا دنیا تو وصال ہونے لگے آپ دنیا تو رخصت ہونے لگیں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائنے علی جی میری
دو وصیتاں سن کے نو کیڑی وصیت ہے؟ آپ نے فرمایا میری پہلی وصیت ہے میرے حسنین کریمین میں کو بہت پیارے بڑے نازاں نال میں پالمی میں کو انہاں نال بڑی محبت ہے، میرے ابا بھی انہاں نال محبت کریں گے، میں بھی انہاں نال محبت کریں گے، میرے بعد انہاں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ماں دا پیار بھی تو سانے ملے اور باپ دا پیار بھی تو سانے ملے، جو انہاں کو معمولی جی تکلیف ہوئی تو بھی میں قبر دے اندر میں کو تکلیف ہو سی۔ میرے دوستو میرے بزرگوں اساں عقیدہ ایمان ہے کہ قبر جڑی ہے نا اس قبر دے اندر میت مک نہیں ویندی، ختم نہیں ہو ویندی، مٹی ڈال مٹی یا فنا نہیں ہو ویندی، وہ بیا جہان ہے جڑا ساری اکھی تو ہو جھلے سکو پتہ نہیں لگتا، ورنہ قبر تے ونجو سلام کرو، میت قبر دا سلام سن کے جواب دے دیئے۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا بیٹا اپنی ماں دی قبر تے ون کے سلام کرے این آکھے السلام علیکہ یا امہ اے امے یا امے اے میری امہ تے کو سلام ہوئے، تو امہ سلام سن دیئے، اپنے بیٹے کو سجان دیئے، اپنے پتر کو سجان دیئے، اپنے خامد کو سجان دیئے۔ قبر والا مقدہ نہیں بلکہ لکا ہوئے، مکہ نہیں بلکہ کیا تھیا ہوئے؟ لکا ہوئے۔ فنا تھی مردنا موت نہیں، موت انتقال دنا ہے۔ کس دنا ہے؟ عالم دنیا تو عالم برزخ دے اندر منتقل ہو مردنا ہے، یہ انتقال ہے۔ جی میں پٹواری کو لے دے میری زمین لا کیا کر رہے؟ انتقال کیا مانا؟ اگے اللہ وسائے دینا پئی ہے، ہون اے زمین خدا بخش دینا منتقل ہو گئی ہے، اگے حاجی اللہ رتے دینا پئی ہے، ہون اللہ بخش دینا منتقل ہو گئی ہے۔ وہ مکی تے نہیں، کیا تھی گئی ہے؟ منتقل۔ اللہ دے کئی جہان ہیں، یہ دنیا والا ایک جہان ہے، اگوں ایندے بار برزخ والا قبر والا بھی ایک جہان ہے، اندے زندگی ہے، اندے حیاتی ہے، پتہ سا کو نہیں لگدا۔ اندی میں مثال لے دا رہا مختلف تقریر آئیں جی میں اماں دا پیٹ ہے، 4 مہینہ بعد بچے سہ آویں دے اندروں زندگی ہے، وہ بچہ کھاندا بھی ہے، وہ پیندا بھی ہے، وہ سا بھی گھن دے، وہ پاسے بھی پتریں دے، ہے نا زندگی اندروں کھڑا تا ایو پردہ ہے نا چمڑے دا چھوٹا جی ہاں، لیکن اون زندگی دا ساکو اندو پتہ ہے کہ کیویں کھان دے، کیویں پین دے، کیویں سا گھن دے، بھائی ہر پاسوں خول بند دے، سا گھندا پائے، کیویں گھندا پائے پتہ لگ دے۔ ایویں قبر دے اندر بھی یہ تھوڑی تو مٹی آ گئی ہے، اندر ایک زندگی ہے، وہ ایک بیا جہان ہے، اون زندگی دا تو حکومے کو پتہ نہیں لگدا۔ قرآن آدھے شہید زندہ ہے، شہید بل احیاء بلکہ زندہ ہے۔ اللہ کے جی زندگی یرزقونا او کو رزق مل دے، فرحینا او فرحت دے اندر ہے، خوش ہے بما آتاہم اللہ من فضلہی، بس ہمیں اس بات دے جو جڑا اللہ نے ادھے تے فضل کی تے ہن او زندہ ہے۔ قرآن تے ایمان ہے، زندگی بھی ہے، کھاندا بھی پائے پیندا پائے، ساکو پتہ نہیں لگدا، ولیکن لا تشعرون، ساکو اوندا شعور کوئی نہیں۔ تو آج سال بعد بیٹے نے ماں دی یاد دے اندر ان کو ایصال ثواب واسطے یہ انتظام کیتے، اہتمام کیتے، انسرام کیتے، قبر دے اندر او ماں خوش ہے، قبر جو ماں کیا ہے؟ خوش ہے۔ ان کو پتہ چلدا پائے، ان کو معلوم تھیندا پائے کہ میرا بیٹا میرے واسطے یہ تحفہ بھی دیندا پائے۔ اسا یاد کریں دے مریم ماما کو، اسا تو گھر علی دے فرمائشاں دے اندر اس قدر بھلے ہیں کہ موئی ماں تے موئی سا کو جیندی بھی یاد نہیں ہے۔ ناراض سیندے پہ یہ نا
تو میں گل مقامہ میرے دوستوں میرے بزرگوں سیدہ کائنات نے دو نصیحتاں فرمائیاں. پہلی نصیحت کہ میرے حسنین کریمین بڑے پیار نال پالے بھی انہاں کو محبت نال رکھا ہے پیار نال رکھا ہے. دوسری نصیحت ہے جب میں دنیا تو برقع وٹا ونجا میرا جنازہ رات دی تاریکی دے اندر پڑھائے نیند دی روشنی دے اندر نہ پڑھائے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا اے بطول کائنات کیا پیاں فرمینی آؤ اصل تعالیٰ جنازہ دن دی روشنی دی اندر پڑھسوں ہزارہ بھی لکھاں لوگوں سے اور وہ پچھ سن اتنا بڑا جنازہ کہیں آئے اساں سو نبی دی لخت جگر دا جنازہ ہے نور نظر دا جنازہ ہے چشم بصر دا جنازہ ہے سیدہ کائنات دا جنازہ ہے. سیدہ دیاں کھائیں تو ہنجوں آگئے رو کے فرمانے لگیاں آئے میرے سرتاج میں تے چاندیاں میں تے چاندیاں جو میری جلے میت تیار کی تھی ونجے اور کفن پوا لیتا ونجے. اس دے بعد میری چار پائی دوتے کھجور دیاں چھٹیاں کوئی شمالن کوئی جنوبن کوئی شرقن کچھ غربن وہ سٹائے ان دے بعد ان دے ول چادرہ پوائے ود چھٹیاں سٹائے ود چادرہ پوائے جو تاکہ دیکھن والے جو دیکھن انہاں کو میری قدہ بھی اندازہ نہ تھی وے انہاں کو اے معلوم نہ تھی وے کہ نبوت دی بیٹی دا قد کتنا ہا. میں تے چاندیاں کہ میرا کفن بھی چھپیا ہویا ہوئے اس کفن دے ہوتے بھی غیر آدمی دی نگاہ نہ پوے. اے علی میں جس دن دی جوان ہویاں میری نگاہ نے یا نبی کو ڈٹھے یا علی کو ڈٹھے تریجے غیر محرم تک میری نگاہ ہوئی نہیں گئی. سمجھ آندی پئی ہے. تو سیدہ دنیا تو برقع وٹیں دے ہوئے دنیا تو برقع وٹیں دے ہوئے اے سبق دے کے گئے میری اماں بی بی کو میری بہن بیٹی کو کہ تو سب پردہ کرنے وقرن فی بیوتکن اپنے گھراں دے اندر رہنے. سبحان اللہ. آیت پڑھی آئی میں قرآن دی وقرن فی بیوتکن 22واں سپارہ ہے کہ کتھا رہنے گھراں دے اندر. نبی دے سارے گھرانے نے پردے دی تعلیم دیتی ہے امت کو کر کے دکھائے. تو ساکو بھی چاہی دائے کہ گھراں دے اندر پردے دا کیا کروں اہتمام کروں. آج بیٹے نے اماں دی یاد دے اندر سال بعد بھی نہیں بھولیا اے خیرات دا پروگرام کیتے. چاہی دائے کہ اساں بھی اپنے مرن والیاں کو بھولوں اللہ دے چاہ یاد رکھوں. تساں یاد رکھے سو تواڈے بعد تواڈی اولاد تو کو یاد رکھے سی. اگر تساں نہ یاد رکھے سو وال اولاد بھی یاد نہ رکھے سی. ایک منٹ واسطے مختصر صرف ایک منٹ تواڈا بھی گننا. میرا درویش نعت خان تو آپ کو ایک نعت سنے دے اور ان دے بعد عربی دے در تے آون لجپال ہے گھرانا واقف ہے کل زمانہ. عربی دے در تے آون لجپال ہے گھرانا واقف ہے کل زمانہ. سونے دے در تے آون لجپال ہے گھرانا واقف ہے کل زمانہ. سونے دے در تے آون لجپال ہے گھرانا واقف ہے کل زمانہ. عربی دے در تے آ کے بگڑی لکھاں بنا گئے حبشی بلال وانگوں رتبے ہزاراں پا گئے. حبشی بلال وانگوں رتبے ہزاراں پا گئے.
حضرت پیا ونڈیندا رحمت بھرا خزانہ واقف ہے کل زمانہ سونے دے در تے آون لجپال ہے گھرانہ واقف ہے کل زمانہ در مصطفیٰ تے ہر دم رحمت دا فیض جاری بھر جھولیاں مڑن پہ آندی ہے جین دیواری زور نہ لگ رہے سبحان اللہ در مصطفیٰ تے ہر دم رحمت دا فیض جاری بھر جھولیاں مڑن پہ آندی ہے جین دیواری ہس ہس کے سینے لیندا کھل کھل کے سینے لیندا اپنا ہو یا بیگانہ واقف ہے کل زمانہ کونین وچ دسیندا آباد آستانہ واقف ہے کل زمانہ زور نہ لاگ رہے سبحان اللہ آخری مصرع در عربی دے در تے آون لجپال ہے گھرانہ واقف ہے کل زمانہ وچ کربلا دے کیویں لائی حسین بازی رب دی نماز پڑھدا خنجر تلے نمازی رب دی نماز پڑھدا خنجر تلے نمازی پورا حسین کیتا دستور عاشقانہ واقف ہے کل زمانہ کونین وچ دسیندا آباد آستانہ واقف ہے کل زمانہ سونے دے در تے آون لجپال ہے گھرانہ واقف ہے کل زمانہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی اس دا ثواب سارے بھائی محترم ماہر محمد قاسم صاحب دی گھر والی کو پہنچا یا اللہ ان دی قبر کو جنت دے باغیں جو ہک باغ بنا یا اللہ ان دی سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما یا اللہ جو کچھ خیرات دا اہتمام انتظام کیتا گئے جو علماء نے بیان کیتے نعت خانہ نعت خانی کی تھی اس سارے دا ثواب مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو پہنچا یا اللہ سجی دعاواں انہاں دے حق دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ جتنے مومن مومنات مسلم مسلمات دنیا تو رخصت ہو دگین سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما الہی ساری دعاواں انہاں دے حق قبول تے منظور فرما سونا ربا سارا خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ واہل بیتہ واحبائہ وازواجہ وبناتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین انا للہ وانا الیہ